بادشاہ بھائی۔ جی اما فا کی جانب سے آن لائن مجلس بعنوان شب غم برپا کی گئی ہے۔ سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب کیا کوفے آپ کی کی آواز طرف نہیں آ رہی؟ روان، میں شروع کر رہا ہوں، ٹھیک؟ آج کی مجلس میں قرآن خوانی کے فرائض انجام دیں گے ماجد جناب علی حیدر صاحب، اسلام پور، ویسٹ بنگال، انڈیا سے۔ میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ کر دیا کام تم نے؟ جناب علی حیدر صاحب، اسلام پور، ویسٹ بنگال، انڈیا۔ سورت کھولا، اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ جی جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذي كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
حیدرآباد تلنگانہ سے ہیں. میں چند مصروں سے ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین. مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں آپ حسین. لوگ کی آواز علم سرکار ہے، تعلیم کا حاصل ہیں حسین. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہیں حسین. ایک لمحہ نہیں صدیوں کے مقابل ہیں حسین. نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے. اے ازل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہیں. اے ازل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہیں. انہی مصروں کے میں سائے میں مرثیہ خان جناب میر مومن علی قیصر صاحب حیدرآباد تلنگانہ انڈیا کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم کربلا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. میر مومن علی قیصر صاحب، حیدرآباد تلنگانہ انڈیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسلم پاک لائنوں کی چڑھائی ہے سحر سے تاوا قیامت غضبائے سحر سے اور تن تنہا سے لڑائی ہے سحر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سحر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سحر سے مظلوم پاک. آج یہ امافا پروڈکشن کی جانب سے جی میں حاضر کرتا ہوں قبلہ. آپ یہیں سے تمام ناظرین جو آج یوٹیوب پر ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں سارے مومنین کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. یہیں سے ایک مطلع اور چند اشعار سماعت کریں. مسلم سے بچھڑنے کی خبر پائی سفر میں مسلم سے بچھڑنے کی خبر پائی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد للہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا غیر اللہ وکفی باللہ حسیبا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل، آپ تمام اہل ولا، اہل عزا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج ہم سب مل کر اس بارگاہ امامت میں کہ جو ولی زماں ہے، ولی عصر ہے، اس کی خدمت میں اس موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کریں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس نے سفیر حسین ہونے کا حق کچھ اس طریقے سے ادا کیا کہ رہتی دنیا تک محبان حسین کے لیے ایک مثال کی مانند ہیں، کہ اگر چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ وفا کرو تو ایسے کرو کہ جیسے جناب مسلم نے کی ہے، اگر چاہتے ہو کہ حسین کے سامنے سر تسلیم خم کرو تو اس طرح جس طرح جناب مسلم نے کیا ہے۔ واقعاً جناب مسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم راہ اہل بیت میں قدم رکھیں تو کس طریقے سے رکھیں، اگر ہم راہ ولایت پر گامزن ہوں تو کس طریقے سے گامزن ہوں، اگر ہم واقعاً سیرت حسینیت کو اپنانا چاہتے ہیں کہ وہ روش کیسی روش ہو، جناب مسلم نے یہ بتایا کہ اگر امیر حسین جیسا ہو تو وفا ایسی ہونی چاہیے جیسے مسلم نے کی ہے، اگر امیر حسین جیسا ہو تو اتباع اور تسلیم ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے جناب مسلم ہوئے ہیں۔ چونکہ آج مناسبت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، اور کل کا دن امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت سے منسوب تھا، تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس گفتگو میں، مختصر سی گفتگو میں، امام عالی مقام کے فرمان کی روشنی میں سیرت جناب مسلم کو بیان کیا جائے گا۔ امام عالی مقام نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے، انسان مومن، انسان مسلم کو زندگی گزارنے کی ایک روش بتائی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اے مرد مومن، اے مرد مسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے خطوط کو معین کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ جانو کہ کس طرح زندگی گزار رہے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جان سکو کہ آیا ہماری زندگی گزارنا سیرت آل محمد کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو ایک روش ہے، ایک طریقہ امام عالی مقام نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان کے لیے، ایک مرد مومن و مسلم کے لیے ممکن ہے کہ وہ جان سکتا ہے کہ میری روش، میری زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیرت عائمہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ امام اپنے صحابی سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارو جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اپنی رفتار کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اپنے افعال کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اور جو میزان ہو تمہاری رفتار کا، تمہارے افعال کا، میزان قرآن کریم ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو پرکھو قرآن کی تعلیمات سے کہ اگر تمہاری تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں تو تم سیرت آل محمد کے پیروکار ہو، اگر تمہاری رفتار قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو تم سیرت آل محمد پر چلنے والے ہو۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ شخصیات جس کو خدا نے چنا ہے
جن کو خدا نے منتخب کیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز جو آیت شریفہ میں نے آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی ہے اسی آیت کے ذیل میں جناب مسلم ابن عقیل کا کردار اجاگر کیا جائے گا کہ کس طرح جناب مسلم ابن عقیل نے سراپا اس آیت کی تفسیر بن کے دکھایا ہے. جب خدا کسی کو اپنے پیغام کے لیے چنتا ہے، جب خدا کسی کو منتخب کرتا ہے اپنی نمائندگی کے لیے، تو خدا نے ان کی کچھ صفات قرآن میں بیان کی ہیں کہ جو جس آیت کا میں آپ کی بارگاہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں سورہ احزاب میں آواز قدرت آ رہی ہے کہ جن کو ہم نے اپنے مقصد کے لیے چنا ہے، جن کو ہم نے اسی لیے چنا ہے تاکہ وہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، جن کو ہم نے چنا ہے تاکہ وہ ہماری بات لوگوں تک پہنچا سکیں، ان کی کچھ صفات ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، جن کو ہم نے چنا ہے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مسلسل پیغامات الہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مسلسل، کہ جب سے ہم نے ان کو چنا ہے تب سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک کوئی ایسا مرحلہ اور کوئی ایسا لمحہ اور وقت نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا ہو. کہ اہل علم اور اہل فضل میرے ناظرین کے جو اس وقت سماعت فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں لفظ یبلغون آیا ہے کہ جو استمرار و استمداد پر دلالت کرتا ہے. اس کی معنی استمرار ہے، جاویدانی ہے، ہمیشگی ہے. یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ ہیں کہ جو رسالات پروردگار کو پہنچاتے ہیں، مسلسل پہنچاتے ہیں. کسی قسم کی کوئی کوتاہی ان کے عمل میں نظر نہیں آتی ہے. واقعاً ہم نے تاریخ انبیاء میں، تاریخ ائمہ میں، تاریخ اولیاء اور تاریخ اوصیاء میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن کو بھی خدا نے چنا ہے وہ آن واحد کے لیے بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یبلغون ان کی سیرت میں نظر آیا ہے. ہر لمحہ، ہر دم خدا کا پیغام پہنچانا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایسی حالت ان کے لیے آئی ہو اور وہ خدا کے پیغام پہنچانے میں پیچھے رہ گئے ہو. ہرگز نہیں. حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، چاہے آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہوں یا ظلم و ستم میں ہوں، ہمیشہ ان کا یہ کام رہا ہے کہ رسالات ربی کو انہوں نے انجام دیا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے اسی طریقے سے. اور ہرگز ان کی یہ تبلیغ ان کی زبانوں کی محتاج بھی نہیں رہی ہے. اب تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیں، ظلم و ستم کے ذریعے جب ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے تھے، جب پابندی عائد ہو گئی تھی، وہ نہیں بول سکتے تھے، تو جہاں پر زبانیں خاموش ہو گئیں وہاں پر ان کے عمل نے ان کی تبلیغ کی ہے، وہاں پر ان کے کردار نے ان کی تبلیغ کی ہے، وہاں پر ان کی رفتار نے ان کی تبلیغ کی ہے. کہ امام معصوم اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم راہ خدا میں تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو بلاؤ لیکن بغیر السنتکم. تمہاری زبانیں اگر بند بھی ہیں، تمہاری زبانوں پر اگر پابندی بھی ہے، تو بلانے کا انداز کچھ ایسا ہو کہ تمہارے عمل سے لوگ تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں. اور ہم نے تاریخ میں کچھ ایسے محب بھی دیکھے ہیں، ہم نے تاریخ میں کچھ ایسے ماننے والے بھی دیکھے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی طرف سے ان کی زبانوں پر تالے نہیں، ان کی زبانوں کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی زبانوں کو کاٹ دیا گیا ہے. لیکن ان کی کیفیت محبت یہ ہے کہ سرے دار رہ کر بھی انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا ہے. سرے دار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا ہے. یہی تفسیر یبلغون رسالات اللہ ہے کہ جو خدا کا منتخب ہوتا ہے اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں پیغامات الہی کو بندوں تک پہنچاتا ہے. کوئی ایسی حالت اس کو روک نہیں سکتی ہے، کوئی ظالم جابر اس کی اس کوشش کو روک نہیں سکتا ہے اور اس کے عمل کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ رسالات ربی کو پہنچانے کی ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں آیا ہے. انبیاء کی تاریخ ایسے واقعوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. کیا کچھ ظلم نہیں ہوئے ہیں ان پر؟
انبیاء کے بعد سیرت آئمہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کون ہے کہ جو ممبر پر ہے تب بھی تبلیغ کر رہا ہے، لیکن اگر ممبر پر نہیں ہے تو بھی تبلیغ کر رہا ہے، آزاد ہے تب بھی تبلیغ کر رہا ہے، زندان میں ہے تب بھی تبلیغ کر رہا ہے، اگر عام حالات میں ہے تب بھی تبلیغ کر رہا ہے، لیکن اگر ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور قیدی کی صورت میں بازار میں کھڑا ہے تب بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر ہم سے پوچھیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے وجود بابرکت میں ہدیہ ہوا ہے، اور یہ مجسمہ ہے کس چیز کا؟ یبلغون رسالات ربی کی عملی تفسیر ہے کہ جو یہاں پر انجام دی جا رہی ہے۔ یہ